السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے، جس کا عنوان مقصد قربانی حیات ابراہیمی کی روشنی میں، یہ دراصل آج ذی الحج کے 4 ہیں. ابھی قریب میں ہماری ایک عید آنے والی ہے جس کا نام عید الاضحیٰ. اضحیٰ دراصل اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان ذبح کرتا ہے، جس کی جمع اضاحی، اضحیہ یہ سب آتے ہیں. اب یہ قربانی کا فعل ایک خاص مقصد رکھتا ہے، ایک خاص آپ کو دعوت دیتا ہے، ایک خاص نظریہ پیش کرتا ہے. دیکھیے، ہر عمل کا ایک تو وہ حصہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک تو وہ حصہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن اس کا مقصود وہی ہے. مثلا نماز آپ کو نظر آتا ہے، قیام میں کھڑے، رکوع میں کھڑے، سجدے میں کھڑے، پھر التحیات پڑھے، سلام پڑھے، تو یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن اس کا مقصد قیام میں کھڑے ہونا مقصد نہیں ہے، رکوع میں کھڑے ہونا مقصد نہیں ہے، سجدہ کرنا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ دراصل اس کا مقصد ہے اللہ کی یاد کو قائم رکھنا. جیسا کہ طٰہٰ میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے تم نماز کا قیام کرو. گویا کہ اللہ کی یاد کی نشانی کا اظہار یہ قیام، رکوع اور سجدہ ہے. تو ایک اندر کی چیز ہے جو نظریہ ہے، جو پیش کرتا ہے، جس کا اظہار کوئی اور شکل میں ہوتا ہے. جیسا کہ فرمایا صیام کے بارے میں، کھانا پینا رک جانا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے. اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ یہ تو ظاہر میں آپ نے رکا ہے،
بھوک لگ رہی ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے نہیں پیتے ہیں، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، اللہ کا ڈر یہ پیدا ہو جائے۔ تو ظاہر میں تو آپ نے صرف کیا کیا ہے؟ ایک عمل کو کیا ہے، لیکن اس کا باطن دراصل ایک اور چیز چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ایسے قائم ہو جائے کہ آپ اللہ کو بنا دیکھے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت دراصل روزے سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح قربانی کیا ہے؟ ایک فعل ہے، ایک جانور اللہ کے نام پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اصل مطلوب ان جانوروں سے نہ اللہ کو کوئی چیز ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تو تمہارا نہ گوشت اللہ کو مطلوب ہے، نہ تمہارا خون اللہ کو مطلوب ہے، اصل مطلوب تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری مطلوب ہے۔ تو ایک ایسی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ کے ہر حکم پہ آپ لاجک نہیں سوچنا ہے، کیوں دیا؟ میرا کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، فائدہ ہے یا نہیں یہ دوسری بات ہے۔ مسلمان کی زندگی ایسا نظریہ اختیار کر جائے کہ اللہ کا حکم ہے، میں صرف اس وجہ سے مانتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، میں صرف اس وجہ سے مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ فرمایا ہے، بس اسی سے رک جاؤں۔ لاجک ہے، منطق ہے، فائدے ہیں، فوائد ہیں، یہ تمام چیزیں دوسری بات ہیں، الگ بات ہیں۔ اصل یہ منشا، یہ نظریہ، یہ دعوت دراصل اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دینا چاہتا ہے، جس کا ایک عظیم واقعہ تاریخ انسانی میں وقوع ہو چکا ہے، جس کی مثال آپ کو ہمیشہ ہر سال بقرعید کے موقع پہ دی جاتی ہے، لیکن میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ اصل گفتگو اس کو رکھ لیجئے، مرکزی مضمون کہ اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے ذریعے یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ دعوت دیتا ہے ہر مسلمان کو کہ اللہ کا حکم بلا چوں و چرا تسلیم کر لو۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے، انسان جانور نہیں ہے، حیوان نہیں ہے، شعور رکھنے والا ہے، سوچ رکھنے والا ہے، اور انسان اپنے سوچ کے پیچھے چلتا ہے۔ انسان کو بھیڑ بکریوں جیسے پابند کر کے لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے، وہ نہیں مانے گا۔ انسان دراصل اپنی زندگی میں چلتا ہے تو اپنی سوچ سے چلتا ہے، پہلا اپنا سوچ بناتا ہے، پھر اس کے بعد سوچ پختہ ہو گئی تو اس کے مطابق چلتا ہے۔ دیکھیں نا، آج دنیا میں ایک سوچ ہے، کیا ہے؟ پیسے سے کام بن جائے گا۔ یہ سوچ اتنی پختی ہے، ہر کوئی پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ سوچ ہے۔ کیا سوچ ہے؟ پیسہ آئے گا تو کام بن جائے گا، پیسہ آئے گا تو زندگی بہتر بن جائے گی، پیسہ آئے گا تو آرام آ جائے گا، پیسہ آئے گا تو عیش و آرام، راحت، سکون ہوگا۔ یہ سوچ انسان پہ اتنی غالب ہے کہ انسان اس کے لیے ہر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اسے کوئی مجبور نہیں کرتا، کوئی مجبور نہیں کرتا، لیکن وہ خود ایسے کام کرتا ہے کسی نہ کسی طرح پیسہ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو پورے کام بننے لگیں گے۔ تو ایک سوچ ہے انسان کی جو سب سے پہلے بناتا ہے، پھر اس کے تحت کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے انبیاء کے ذریعے مسلمان کی ایک سوچ بناتا ہے۔ ہم ایک سوچ بناتے ہیں، یہ دراصل انسان اپنی بناتا ہے یا شیطان کے نظریے کے تحت بناتا ہے؟ شیطان بھی اپنا کام دعوت سے کرتا ہے، اللہ بھی اپنا کام دعوت سے کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کو کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے دیتے کہ ڈنڈا رکھے کہ ہر ایک کے پیچھے لگ جاؤ، کون نماز نہیں پڑھتا ایک ڈالو اوپر، نماز پڑھنے لگے گا، کون سود کھاتا ہے ایک ڈالو اوپر، سود چھوڑ دے گا۔ اللہ کو کیا بڑی بات تھی کہ ہر ایک شخص کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتا؟ کون سی مشکل بات تھی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی دعوت کو
انبیاء کے ذریعے سوچ اور نظریے کو تبدیل کرنا چاہا، اور شیطان بھی پورا زور صرف دعوت تک ہی ہے، کوئی زور آپ کے اوپر طاقت کے طور پہ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو۔ تو دو دعوتیں بحیثیت مجموعی بیک وقت سائملٹینیسلی بیک وقت چلتے ہیں، ایک دعوت ہے شیطان کی، ایک دعوت ہے اللہ کی۔ اللہ کی دعوت انبیاء کے ذریعے، شیطان کی دعوت گمراہ انسانوں کے ذریعے۔ اب یہ دونوں دعوتیں آپ کو آتی ہیں، ایک سوچ ہے کہ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ کام بن جائیں گے، ایک انبیاء کی دعوت ہے کہ پیسے کے پیچھے مت جاؤ، اللہ کو مانو اللہ کو مانو اللہ کو مانو کام بن جائیں گے۔ اب یہ دونوں سوچ آپ کے پاس آتے ہیں تو میں ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم بھی سوچو، کرنے لگو، لیکن میں بھی ایک کام کرتا ہوں، تم بھی ایک کام کرتے ہو، تم ایک چیز کرنا چاہتے ہو، میں بھی ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری سوچ میرے حکم کے بغیر پورا نہیں ہو سکتی، اور میرا حکم تمہاری سوچ کے بغیر پورا ہو جاتا ہے نا؟ ایک تم سوچتے ہو، ایک اللہ حکم دیتا ہے، لیکن تمہاری سوچ میرے حکم کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اور میرا حکم تمہاری سوچ کے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اب تم میری حکم کے مطابق اپنی سوچ بنا لو تو تمہارے پورے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لاجیکلی پہلے اس نظریے کو سمجھ جائیں، بڑا اہم ہے عنوان۔ ایک سوچ تمہاری اپنی ہے، پیسہ بناؤ کام بن جائے گا، پیسہ بناؤ کام بن جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے مان لو کام بن جائے گا، مجھے مان لو کام بن جائے گا، تمہیں کیا چاہیے سب دیتا ہوں، مجھے مانو، میرے حکم پہ چلو، کام بن جائے گا۔ ایک نظریہ شیطان کا ہے، ایک نظریہ اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری مانو کام بن جائے گا، شیطان کہتا ہے کہ پیسہ بناؤ کام بن جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جتنا بھی پیسہ بناؤ گے لیکن میرے حکم کے محتاج رہو گے، جب تک میں بھی اس کا حکم نہ دوں تمہیں نہیں مل سکتا۔ لیکن میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، تمہاری سوچ کا محتاج نہیں ہوں۔ تو اگر تم میری سوچ مان لو گے تو تمہارے پورے کام بن جائیں گے، اگر تم میری سوچ کے خلاف کرنا شروع کر دے گے تو تھک جاؤ گے۔ آج کتنے لوگ تھکے ہوئے ہیں، رات دن محنت، کچھ ہاتھ نہیں آتا، رات دن کی محنت، بس ایک نارمل زندگی، ایک کچن، ایک باتھ روم، ایک کیا ہے روم، بس ایک چھوٹا سا گھر، اتنی ہے تمہاری زندگی۔ 90% لوگ تو یہاں کچھ بھی نہیں لیتے، کوئی آسائش نہیں ہے۔ 5% ہیں جن کو مال ہے، مال دیا ہے اللہ نے، لیکن 95% کیا ہے؟ ایک نارمل زندگی ہے، بس اس سے زیادہ ان کی اٹھان سوچ بھی نہیں ہے، اتنی ہی ملتی ہے۔ اب جن کو یہ 5% ملتا ہے ان کو کتنی 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 پریشانیاں، کسی کو بیماری، اگر بیماری سے کوئی فارغ صحت مند ہے تو دوسری پریشانی گھر کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، یہ تمام سے چھٹ جائے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، امن بھی ہے، سکون بھی ہے، پھر بھی کیا ہے؟ موت ہے تمہارے تعاقب میں۔ کتنے سال جی لو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ آنا ہی آنا ہے۔ اچھا، اب بنتا ہے تو انسان کتنے سال لگ جاتے ہیں؟ دیکھیے، جوانی میں پوری امنگیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، بننا کچھ بنانا کا ہوتا ہے، لیکن جب پیسہ ہاتھ آتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ارے وہ پیسے کا کیا کرنا جب خواہشیں ہی مر جاتی ہیں۔ 40 سال میں انسان کما کے فارغ ہوتا ہے، 50 سال میں گھر بنا کے فارغ ہوتا ہے۔ اب تو کیا ہے جی، سب کچھ کر لیا، کہتا ہے کہ پورا کر لیا جی، لیکن بچوں کو لیے کیا ہے، میں نے اب کیا کرنا ہے، مجھے تو سب خواہشیں ختم ہو گئی ہے، میری اب کیا چیز ہے، میری اب کیا زندگی ہے گزارنا، اب تو میں بچوں کے لیے جی رہا ہوں۔ یہی تو ہے دنیا کہ یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، پوری بھاگ دوڑ کر لو، تھک جاؤ گے، ملنے والا تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بجائے تم ایک اور سوچ لے لو، ایک اور نظریہ، میرے پیغمبروں کا نظریہ۔ وہ کیا ہے؟ تم اپنی سوچ چھوڑ دو، اپنی نظریے کو چھوڑ دو، انبیاء کے نظریے کو قبول کر لو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، اس کائنات، اس پورے نظام کا ایک خالق ہے۔ دیکھیے، خالق
صانع دونوں میں فرق ہے. صانع بھی بمطلب خالق ہے، لیکن خالق میں اور صانع میں بہت بڑا فرق ہے. ہم اللہ کو خالق کہتے ہیں، صانع نہیں کہتے. صانع بنانے والا، خالق بنانے والا. لیکن صانع میں کیا ہے؟ اس ٹیبل کے بنانے والے کو ہم صانع کہیں گے، خالق نہیں کہیں گے. اس مائک کو بنانے والے کو ہم صانع کہیں گے، خالق نہیں کہیں گے. اس کپڑے کو بنانے والے کو ہم صانع کہیں گے، خالق نہیں کہیں گے. کیوں؟ صانع وہ ہوتا ہے جو میٹیریل سے کچھ بناتا ہے. لکڑی کے بغیر میز تو تیار نہیں ہو سکتا، لکڑی کے ساتھ اس نے میز کو بنایا ہے. لوہے کے بغیر مائک تو تیار نہیں ہو سکتا، اس نے راڈ بنانے میں لوہا استعمال کیا، اس کے بغیر تو نہیں بن سکتا. تو صانع تو ہر کوئی ہو سکتا ہے. کپڑے کے لیے تاگا اون پہلے سے چاہیے، پھر اس کے ساتھ اس نے کپڑا بنا دیا. لیکن خالق وہ ہے جو بغیر کوئی چیز کے بنا دے. لکڑی کے بغیر لکڑی بنا دے. ایک تن کا نہیں، لیکن پوری کائنات میں اپنی زمین کو بچھا دے. ایک قطرہ پانی نہیں، سمندروں کو پر کر دے پانی سے. ایک میٹیریل نہیں ہے، ایک آگ کا شعلہ نہیں، لیکن سورج کو بنا دے. ایک چاند کا ٹکڑا نہیں، لیکن اتنے بڑے روشنی کا انتظام کر دے. یہ ہے وہ خالق جو اللہ کہتا ہے کہ ایک خالق ہے تمہارا، اس کو مانو. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ کہتا ہے کہ کیوں اللہ ہے. اللہ کیوں ہے؟ دراصل اسی نے اس کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دیا ہے. ساتوں آسمان، زمین، پھر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کو بنا دیا ہے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر یہ تمام چیزیں بن کے آ گئی ہیں. تو اس کو تم رب مان لو، اللہ مان لو، تو پھر کیا ہے؟ میری اطاعت کرتے رہو، میرا کہاں مانتے رہو. یہ مت سوچو کہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے. یہ سوچو کہ اس نے حکم دیا ہے جو ہمارا خالق ہے، جو تمہارا برا چاہنے والا نہیں ہے، تمہاری برائی کے لیے نہیں کرے گا، تمہارے نس نس سے واقف ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظریہ انبیاء کے ذریعے بھیجا کہ تم مجھے خالق مانو، رب مانو، میرے حکم پہ چلو. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، تمہارے دنیا کے پورے کام بھی میں بنا دوں گا. پھر اس کے بعد یہاں میرا حکم مان کے جو چلا ہے، اس کا پروٹوکول جو دینا ہے، وہ دنیا تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے، یہاں نہیں ہو سکتا. اب یہاں تم نے جو کچھ گزرا ہے نا میرے حکم پہ، بغیر پوچھے کیوں، کہ اب اس کی جو کچھ آپ کو جزا دینی ہے، پروٹوکول دینا ہے، وہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. دنیا بہت چھوٹی ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے بہت بڑی دنیا بنا کے رکھا ہوں. وہاں آؤ گے، وہاں تمہارا پروٹوکول بڑا شاندار طریقے سے ہوگا. جب تم یہاں مان لو گے مجھے رب، خالق، اس حیثیت سے کہ جو حکم تو دے رہا ہے وہی میری سوچ ہے. جو حکم دے رہا ہے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں دے رہا ہے، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ مجھے کرنا بھی ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. نہیں، تم صرف مجھے حکم کی حیثیت سے مان لو کہ جو حکم تو دے گا وہ میرے ہی لیے ہے، بلکہ یہی میری سوچ ہے. بڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اتنا بڑھنا ہے مومن کی سوچ کہ اے اللہ تیری جو سوچ ہے، تیرا جو حکم ہے وہی میرا حکم ہے، وہی میں خود کرنا چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. میں کیا چاہتا ہوں یہ میری پرواہ نہیں ہے، میں کیا چاہتا ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے. اے اللہ تو جو چاہتا ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو ایسی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیج کے ذہن سازی کی کہ کل کائنات میں میرا حکم چلتا ہے، تم بھی میرے حکم کو بلا چوں چرا مان لو. 7 آسمانوں نے مان لیا، 7 زمینوں نے مان لیا، سمندروں نے مان لیا، چاند ستاروں نے مان لیا، سیاروں نے مان لیا، کائنات کا ذرہ ذرہ مان لیا، بلا چوں چرا مان لیا. ان کو آپشن ہی نہیں ملا، لیکن بغیر ملے بھی انہوں نے سب کچھ مان لیا. اعطیا طوعا او کرہا قالتا اطینا طاعین.
اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو دیکھ کے کہا کہ آ جاؤ انڈر میں آ جاؤ، میرے تابعداری میں آتے ہو نہیں آتے ہو؟ سب کے سب مل کے کہا کہ اے اللہ تیری اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ ساتوں آسمان، وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ساتوں آسمان بنائے، پھر اس کے بعد کیا ہے، ہر ایک آسمان کے لیے اس کی وحی کر دی، زمین بنائی، پھر اس کے اوپر جمادات نباتات، پھر اس کے اوپر پہاڑ کو جما دیا۔ یہ تمام کارروائی کرنے کے بعد بلایا کہ ائتیا طوعا او کرہا، دیکھو دیکھو آنا ہے میرے انڈر میں، میرے حکم پہ چلتے ہو نہیں چلتے ہو؟ سب نے مل کے کہا کہ قال اتینا طائعین، کہ اے اللہ آپ کا جو حکم ہے ہم مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ انسانوں تم ہی بھی ایسے ہی آ جانا چاہیے اللہ کے ایک حکم پہ بلا چوں چرا، اس سوچ کے بغیر کہ فائدہ کیا ہے، اس سوچ کے بغیر کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس سوچ کے بغیر میرے ہاتھ سے ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، نہیں، بلا چوں چرا اطاعت، سر تسلیم خم، آنکھوں کو پٹی باندھ کے، بالکل آنکھ موچ کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے مسلمانیت۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی ایک دعوت کے نظریے سے انبیاء کرام کو بھیجا کہ یہ دعوت پھیلاؤ، یہ دعوت پھیلاؤ، یہ دعوت پھیلاؤ۔ ایسا اگر تم اللہ کو مان لو گے تو میری بھی ایک ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ تمہارے دنیا کے تمام کام بھی میرے ذمے ہیں، تمہارے دنیا کی ہر آسائش بھی میرے ذمے ہے، تمہارا ہر عمل کی گارنٹی بھی میرے ذمے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اس دنیا میں معاملہ ختم نہیں، بلکہ تمہاری جزا، تمہارا ثواب، تمہارا پروٹوکول، تمہارا ایک بہت بڑا نتیجہ وہ بھی میرے ذمے ہے، ایسا جو اس دنیا کے اندر تم کبھی پا ہی نہیں سکتے، یا رات دن تم کوشش کر کے کما ہی لو۔ کتنا کماتے ہو؟ کما لو، بیماری سے کوئی گارنٹی ہے؟ کتنا کما سکتے ہو؟ کما لو، موت سے کوئی چھٹکارا ہے؟ اللہ نے جو پروٹوکول رکھا ہے وہ کیسے ہے؟ سب سے پہلی چیز دیکھیے، دنیا کا تقابلی ایک جائزہ لے لیجئے، دنیا اور جنت۔ سب سے پہلی چیز، انسان یہاں کماتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے وقت پہنچتا ہے تو اس کی اپنی خواہشیں مر جاتی ہیں۔ 20 سال میں شروع کیا محنت کرنا، 40 سال میں کچھ بنا تو 40 سال میں تو 20 سال والی طاقت ہی نہ رہی، کیا مزہ اڑائے گا؟ تو اسی لیے سب سے پہلے جنت میں داخلہ ہوتا ہے تو اللہ نے ٹائم کو ختم کر دیا۔ 33 سال کی عمر میں اندر داخل ہوگے تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہی 33 سال کی عمر ہے تمہاری، عمر بڑھتی ہی نہیں ہے تمہاری۔ جوانی کی عمر 30 سال کے بعد انسان پورا جوان، ہر چیز اس کے اندر مستحکم ہو جاتی ہے۔ یہی 30 سے 33 سال، 30 پر 3 سال کی عمر جنتیوں کی عمر، اندر کوئی داخل ہوتا ہے 33 سال کی عمر میں جنت میں، 33,000 سال نہیں 33 کروڑ سال گزر جاتے ہیں، پھر اس کی عمر دیکھو تو وہی 33 سال ہے۔ سب سے پہلا اعلان، مبارک ہو تمہیں تمہاری جوانی۔ اللہ نے پہلا اعلان یہ کیا جنتیوں کو، تمہیں تمہاری جوانی سب سے پہلا انعام، مبارک ہو تمہیں۔ ٹائم تم پہ داخل نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں اللہ نے رکھ دیا ہے نمونے کے لیے، مثال کے لیے۔ دیکھنا ہو تو اصحاب کہف کو دیکھو، اصحاب کہف کو دیکھو، 309 سال غار میں پڑے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال باہر دنیا چلتی رہی، غار کے باہر دنیا چلتی ہے، ٹائم چلتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مرتا ہے، وقت گزرتا ہے، شہریں بدل جاتی ہیں، بستیاں بدل جاتی ہیں، لیکن غار کے اندر ٹائم پاس نہیں ہوا، اندر ہی داخل نہیں ہوا غار کے اندر۔ 309 سال پہلے ایک بندہ وہاں غار کے اندر 20 پر 8 سال کا تھا، 28 سال کا 28 سال کا رہا، 30 سال کا تھا 30 سال کا رہا، 7 نوجوان تھے، ایک کتا تھا، پورے جتنے عمر کے اندر داخل ہوئے تھے اتنے ہی عمر کے رہے۔ 309 سال بعد اٹھے،
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اللہ کہتا ہے کہ اٹھے وہ، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آپس میں پوچھنے لگے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک پوچھنے لگا، کم لبثتم، کتنے دن ٹھہرے رہے. کم لبثتم، لبثنا یومن او بعض یوم، کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا ایک حصہ، شام کا 1 گھنٹہ ہم سو رہے. اگر 309 سال بھی غار کے اندر پہنچ جاتے، ٹائم چلتا تو وہ یوں اٹھتا نا. 309 سال کا بندہ کیا ہوگا، اسے پوچھنے کی بھی سکت نہیں ہوگی نا، اس کی ہڈیاں پوری بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. ٹائم اندر پاس ہی نہیں ہوا ہے، باہر ٹائم چلتا رہا، ٹائم چلتا رہا، ٹائم چلتا رہا، اندر پاس نہیں ہوا. تو جس طرح اس نے 309 سال بتا کہ وہی عمر تھی. جنتیوں کو سب سے پہلا انعام ہی یہی ہو رہا ہے کہ تم اندر داخل ہو جاؤ گے، ٹائم کو ہم ختم کر دیں گے، تمہاری جوانی کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. ہمیشہ مبارک ہو تمہاری جوانی. 33 سال کے رہو گے تو 33,000 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال کے رہو. عمر تو مل گئی، بیماریوں نے آ لیا تو پھر زندگی کائی کو ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ موت آ جائے تو اچھا ہے، پیسہ ہے، بے شمار پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن کیا نہیں ہے، بیماری، صحت نہیں. رات دن دعائیں مانگتے ہیں موت کے لیے، موت بھی نہیں آتی. کتنے لوگ ہیں، پیسہ ہے، زندگی ہے، اگر بیماری نے آ لیا تو پھر مسئلہ ہی ختم ہے. تو دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کو یہی رکھا ہے کہ مبارک ہو جاؤ، تمہاری صحت و سلامتی مبارک ہے. کیسی سلامتی ہوگی نا، کیسی سلامتی ہوگی. ہر فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ جاؤ 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 میرے جنتیوں کو سلام کہو، سلام 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 سلام. اب دیکھیے نا جی، ایک فرشتہ نورانی مخلوق، مٹی کی یہ مخلوق سے خاکی مخلوق کے پاس آئے اور کہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. تو اب جنتیوں کو کیا نشہ ہوگا، ایک نورانی مخلوق، ایک مٹی کی خاکی مخلوق سے آئے، با ادب سلام کرے، با ادب سلام کرے، با ادب سلام کرے. 70 ہزار فرشتے، 10 ہزار فرشتے پروٹوکول دیں، بڑے لاؤ لشکر جتنے بڑے بڑے لوگ آ کے کیا ہے، جنتیوں کے غلام آپ کو سلام پیش کریں. اندیکھی سوچ بالکل نہ دماغ میں آنے والی، نہ دلوں کے اندر آنے والی حوریں آپ کے پاس آئیں اور آپ کو سلام کریں. تو کیا نشہ ہوگا، کیا نشہ ہوگا، اسی نشے میں ہوں گے کہ ایک ایسا جذباتی کیفیت کہ سلام 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 ہی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنا پردہ بھی ہٹا دیں گے. اللہ نے کیا کیا، اپنا پردہ بھی ہٹا دیں گے. اب کیا ہوگا، اللہ کہے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم. یہ سب سلام تو فرشتے دے رہے تھے، یہ سب سلام تو حوریں دے رہی تھی، یہ سب سلام تو غلام دے رہے تھے، یہ سب سلام تو غلمان دے رہے تھے. لیکن اب جو سلام آ رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ خود اتر کے آ کے کہے گا کہ سلام سلام، اللہ اکبر. کیا سلامتی، پھر کوئی بیماری آئے گی آپ کو، کوئی ٹینشن ہوگا، کوئی درد ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا. اللہ رب العزت آپ کو سلام کہے، سلام سلام قولا من رب الرحیم. اے جنتیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام کو قبول کر لو. یہ دوسرا انعام ہے. تیسرا کیا ہے، پیسہ نہیں ہے، صحت ہے، زندگی ہے. ہم نوجوانوں کے پاس تو یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن رونا کیا ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا کریں گے جی. پیسہ مل جائے تو یوں بن جائیں گے، پیسہ مل جائیں گے تو اس ہیرو کی طرح ہو جائیں گے، پیسہ مل جائیں تو اس فلم میں چلے جائیں گے. کتنے لالچی اور کتنے حرص کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ پیسہ پیسہ پیسہ. عمر تو ہے، صحت تو ہے، جوانی بھی ہے، پیسہ نہیں ہے تو پھر اس جوانی کا بھی کوئی مزہ نہیں، اس عمر کا بھی کوئی مزہ نہیں. تو اللہ تیسرا انعام بھی یہی کہے گا کہ جنتیوں دیکھو، آج کے بعد تمہارے لیے فقر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج کے بعد کبھی تمہارے لیے فقر نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
تمہارے ادنا سے ادنا جنتی کے لیے ہم نے اس دنیا کی 10 جنتیں مقرر کر کے رکھی. ادنا سے ادنا، اعلیٰ تو بہت اوپر ہے. ادنا سے ادنا جنتی کے لیے تمہارے لیے کیا ہے؟ ہم نے 10 دنیایں مقرر کر کے رکھی ہیں. اور یہاں جس سے روکا ہے وہاں اس کے لیے اعلیٰ پیمانے پہ تیار ہے. زنا سے روکا ہے تو کہا ہے کہ زنا سے یہاں سے رک جاؤ، وہاں تمہیں ایسی عورتیں ملیں گی جس کا ایک حسن کا ایک حصہ یہاں دے دی جائیں، اپنی آنچل یہاں نیچے گرا دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی. ایسا حسن بھی دیکھا ہے آپ نے یا دیکھ سکتے ہیں؟ جس کی ایک آنچل اپنا دوپٹہ اگر گرا دے دنیا کے اندر یا لہرا دے سورج کے اطراف میں تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی اس دوپٹے کی روشنی میں. ایسی کوئی عورت دیکھا ہے؟ ایسے عورتیں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر کے رکھی ہیں. اللہ کے رسول معراج گئے، وہاں پر حلقے میں اپنے براق کو باندھ دیا تو جبرائیل نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے اللہ سے سوال کیا تھا نا کہ میں حوریں دیکھنا چاہتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں سوال کیا تھا، میں حوریں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا جبرائیل نے، اللہ کے رسول وہاں چلے جائیے، حوریں آپ کو سلام کرنے کے لیے منتظر ہیں. اللہ اکبر. جبرائیل نے کہا کہ وہاں چلے جائیے، وہاں پر حوریں منتظر ہیں آپ کو سلام کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں. پھر آگے بڑھے تو پہنچے، حوریں سلام کی. اللہ کے رسول نے جواب دیا اتنی صاف شفاف. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کیوں ہو، یعنی کس کے لیے ہو؟ کہا کہ ہم ان کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے خواہشوں کو دنیا میں دبا کے رکھا تھا. اللہ اکبر. ہم ان کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے تمام خواہشوں کو میٹ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، جو اللہ کے حکموں پہ چلا کرتی تھی. انہی کے لیے ہم تیار ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو یہ حوریں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں دیکھو یہاں زنا سے باز رہو، یہاں شراب سے باز رہو. لیکن وہاں کہتا ہے کہ ایسے ہوں گے تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کیسے ہوں گے؟ ایک شراب تو ایک لیول یوں ہوگا کہ خود آئیں گے جنتی، بیٹھیں گے، ڈالیں گے، پیئیں گے. آئیں گے، بیٹھیں گے، ڈالیں گے، پیئیں گے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اب یہ شراب کیا ہوگی؟ کافوری شراب ہوگی، کافور ملی ہوئی شراب. آپ نے اندازہ لگایا ہے شراب کام نے آئے تو بدبو ہوتی ہے اس کے اندر. اللہ کہتا ہے کہ وہاں بدبودار شراب نہیں، شراب کیا ہوگی؟ بالکل کافور ملی ہوئی، پہلا درجہ. تم خود اٹھا کے نیک لوگ ڈال کے پیئیں گے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری شراب ہوگی جو دوسرے اعلیٰ درجے پہ ہوگی. اس میں کیا ہوگا؟ یشربون کان مزاجها زنجبیلا. زنجبیل کی شراب ہوگی. زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو، یہاں کی ادرک نہیں جو سڑی ہوئی پاس آئے تو پھینکنے کو جی چاہے. یہ ادرک کی شراب ہوگی، دوسرے لیول والوں کو تقسیم کی جائے گی. تیسرا شراب ہوگا جس کا نام ہوگا تسنیم. یہ بہت ہی اعلیٰ اور اعلیٰ لوگوں کے لیے ہوگی. جب اعلیٰ لوگوں کے لیے ہوگی تو پلانے والے بھی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہوگا. وہ کون ہوگا؟ رب العالمین خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تسنیم کی شراب پلائے گا. یہاں رکایا ہے تو وہاں بہت عمدہ دینے کے لیے رکایا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے یہاں عمدہ کیا ہے. تو اسی لیے کہتا ہے کہ یہاں میری مانو، لاجک مت مانو. یہاں لاجک مت مانو، میری مان کے چلو بس. وہاں تمہارے لیے سب کچھ خواہشات کے مطابق تیار کر کے رکھا ہوں. جس طرح ہم اپنے بیٹے اور اولاد کو یہ 10 مرتبہ دن میں کہتے کہ بیٹے میری کہاں مانو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. بیٹے اسکول جانا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ نہیں جانا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں جی جانا ہے تمہیں. بیٹا لاجک مانگے تو تھپڑ ماریں گے آپ. کیوں جانا ہے؟ ارے جانا ہے، تیرے اچھائی کے لیے جانا ہے. تجھے کیا پتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تیری اچھائی کی زندگی، تو جانا ہے. تو جس طرح ہم ہر مرتبہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کرنا ہے، لاجک نہیں مانگتا. بیٹا مانگے گا تو آپ تھپڑ ماریں گے، کہیں گے کہ لاجک کیوں مانگتا ہے؟ تیرے اچھائی کے لیے. کہ بعینی ہی بیٹا اور باپ کا جو معاملہ ہے اس سے بھی کوئی تناسب تو ہے کہ مخلوق ہے، لیکن یہاں اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے کوئی تناسب ہے ہی نہیں کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہم تو اس کے سامنے بچوں کی طرح ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ یوں مت کرو، یوں کرو، یوں مت کرو، یوں کرو. تو ہم کہتے ہیں کہ لاجک دو کہ کیوں کرنا ہے.
تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، لاجک مت مانگو میرے پاس، کیوں کا سوال مت کرو، اگر میں کہوں کرو کر جاؤ، تم بچے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں تو کرتے چلے جاؤ۔ ایک ماں اپنے بچے کو غلطی کا حکم نہیں دے سکتی، ارے ماں تو ذریعہ ہے، دنیا میں آنے کا سبب ہے ماں، خالق تو نہیں ہے۔ جب ایک ذریعے سے آیا ہے تو وہ ذریعہ خود کبھی برائی نہیں چاہتا ہے، تو اللہ نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہمیں، تو اللہ برائی چاہے گا ہماری؟ ایک ذریعہ ہے ماں، بس آنے کا، دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ذریعہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی برائی نہیں چاہتا ہے، تو اللہ نے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے ہم کو، لما خلقت بیدی، اللہ نے تو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، ہمیں کیوں برا حکم دے گا، ہماری برائی کیوں چاہے گا؟ تو اصل پورا نظریہ، پورا مقصد، پورا محور اصل میں کیا ہے کہ تم میری مان کے چلو، مجھے مت پوچھو کہ کیوں کرنا ہے، بس یہ ہے نظریہ، یہ ہے مقصد جس کو میں نے مثال اور پھیلا کے سمجھایا ہے۔ اب اسی کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، کیسے لانا ہے، اس کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کی زندگیوں میں ایسے ایسے واقعات رونما کیے جس سے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو، جب کبھی بھی انسان ایسی سوچ بنا لے جو اللہ خود وہ چاہتا ہے تو انسان کیسے بلند مقصد پہ پہنچ جاتا ہے، میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی تم سمجھتے ہو کہ میں بھی کچھ سوچ کے کر سکتا ہوں تو کس طرح اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو قبضے میں لے رکھا ہے۔ کائنات کا میٹیریل کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ آگ، پانی اور ہوا، یہ کائنات کا میٹیریل ہے نا، آگ، پانی اور ہوا۔ پھر کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ تبادل اور تناسل سے، میاں بیوی شادی کریں گے، بچے جنیں گے، پھر اس کے بچے ہوں گے، پھر نسل چلے گی، بس۔ اللہ نے کہا کہ جب جب چاہا میں اس کو توڑ کے دکھا دیا، تم سمجھتے ہو اسی سے ہو سکتا ہے، یہ تمہاری سوچ ہے۔ انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ جب بھی یہ واقعات آئے تو اللہ نے انسانوں کی سوچ بنائی، مسلمانوں کی سوچ بنائی، دیکھو ان سب پہ میرا قبضہ، میں چاہوں تو توڑ دوں۔ ہمیشہ دریا بہتا ہے، اللہ نے کہا کہ میں چاہوں تو توڑ دوں، تم ایک عصا مارو، سمندر پھٹ گیا، پانی الگ الگ ہو کے کھڑا ہو گیا، یوں پہاڑ کی طرح کالطود العظیم، راستہ بن گیا اس کے اندر سے۔ چاہا تو توڑ دوں گا اس اصول کو، دریا بہتا ہی نہیں ہے، دریا پھٹ بھی سکتا ہے، دریا بہتا ہی نہیں ہے، دریا پھٹ بھی سکتا ہے۔ آگ جلاتی ہے، چاہوں تو میں توڑ کے رکھ دوں۔ ابراہیم کو حکم دیا جب، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ۔ وہی آگ جو جلاتی ہے وہ آگ بالکل ان کے لیے گلزار بن گئی، پھولوں کی سیج بن گئی، چاہوں تو توڑ کے رکھ دوں۔ اسی طرح کیا ہے، میاں بیوی شادی کریں گے یا دو افراد زنا کریں گے، یا یہی صدیوں سے، سالوں سے، ہزارہ سالوں سے یہی انسان دیکھتا آیا ہے کہ شادی ہو یا زنا ہو یا تو دو افراد ملنا تب بچہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب چاہے توڑ کے رکھ دوں، جب چاہے توڑ کے رکھ دوں۔ کیسے؟ مریم ہے کنواری، نہ شادی کی ہے، نعوذ باللہ نہ زانیہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا بالکل خوبصورت شکل میں حضرت جبرائیل ان کے سامنے آ گئے، فتمثل لها بشرا سویا، قالت رب انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہ کہا کہ جبرائیل نے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ مریم نے تو پناہ مانگی، میں تو پناہ مانگتی ہوں، یہ کون ہے تو؟ کہا کہ ڈرو نہیں، مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں انسان ہے ہی ہوں، نہ میں تو فرشتہ ہوں، میں تو تمہیں ایک بچہ عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے ہاں کیسے ہوگا بچہ جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، نہ میں بدکار ہوں۔ یا تو شادی ہونا ہے، اچھی عورت ہوں تو بچہ ہو سکتا ہے، شادی میں نے نہیں کی تو دوسری رائے ایک ہی بچت ہے، بدکارہ ہوں، زانیہ ہوں، وہ بھی تو میں نہیں ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، کہا کہ ایسے ہی ہو سکتا ہے،
قال بڑا ہی اس کے اندر ایسا لہجہ ہے جو بالکل آسانی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہوں چٹکی بجاتے حل کر دوں گا، یوں بولتے ہیں نا، قال کذالک، ایسے ہی ہو سکتا ہے، قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یوں ہے نا، آستین کا آخری ٹکڑا حضرت جبرائیل سامنے آئے تو مریم یوں پیچھے ہٹنے لگی، تو کہا کہ ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آدمی ہے ہی نہیں۔ پھر یہ گریباں کا یہ ٹکڑا یوں پکڑ کے پھونک ماری، اس پھونک سے حمل کے ٹھہرنے کا کیا تعلق، بس یوں پھونک ماری، یوں حمل ٹھہر گیا، حمل لے کے پہنچی، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، چلے گئی ایک دور دراز کے مقام پہ، تو اب تو کیا ہے، بالکل تنہا، اکیلی، حمل، درد، لیکن کیا ہوتا ہے، مکانا قصیا فاجاءها المقاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، تو اب یوں تڑپ رہی ہیں، بچہ ہو گیا، اب بچہ لے کے کیسے جائیں گے، اس حیثیت سے سوچ رہی ہیں کہ لوگ مجھے کیا بولیں گے، یہ کیفیت میں کہتے ہیں کہ اللہ میں پیدا ہی نہ ہوتی، بھولی پسری ہو چکی ہوتی، تو اللہ کہتا ہے کہ اس تنے کو ہلاؤ۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ جس تنے کو ہلاؤ کہا تھا، اس تنے کے اوپر پھل کٹے ہوئے تھے، یعنی ایک کھجور بھی نہیں تھی، کھجوریں پورے اتر گئی تھی، خالی تنا یوں خشک کھڑا ہوا تھا جس پہ یوں ٹیکا لے کے کھڑی ہوئی تھی حضرت مریم۔ اللہ نے کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس تنے کو تم ہلاؤ، تو جیسے ہی انہوں نے ہلایا، ٹپا ٹپ بالکل تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو، بالکل تنے کٹے ہوئے تنے سے تازہ کھجوریں دے سکتا ہے تو بغیر مرد کے تمہیں بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ بالکل کٹا ہوا جو تنا تھا وہاں سے تازہ کھجوریں گر رہی ہیں۔ جبرائیل آئے، پر مارا تو ایک چشمہ پھوٹ نکلا، کہا کہ یہاں نہاؤ، پانی پیو، بچے کو نہلاؤ، خود یہ تازہ کھجوریں کھاؤ۔ فناداہا من تحتہا، اب جبرائیل جب آئے تو سامنے نہیں آئے، بالکل پیچھے کی طرف سے پکارا، کیونکہ بے ادبی نہ ہو جائے، بے پردگی نہ ہو جائے، پیچھے سے آئے تو پکارا، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اب پھر آئے قوم کی طرف، اللہ نے کہا کہ خاموش، بات مت کرو، کوئی پوچھے بچے کی طرف اشارہ کرو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا بہانہ بھی بنانا نہیں آتا ہے؟ قرآن کے الفاظ تو یہ نہیں ہے، لیکن مقصد تو یہی ہے، تو یہ بہانہ بنا، اگر کہہ دیتی کہ چپکے سے زکریا نے نکاح کر دیا تھا میرا، تو بات بن جاتی۔ یہ کیسے بات کرے گا، کیف نکلم، اللہ نے تو اصول توڑ دیا۔ تم سمجھتے ہو صرف کیا ہے بڑے ہو کے بات کر سکتے، نہیں، میرے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا کہ قال انی عبد اللہ، یہاں سے شروع ہو گئی حضرت عیسیٰ کی پوری تقریر۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اتنی بڑی تقریر بالکل پورے ماحول میں گونج رہی ہے جس طرح مائک گونج رہی ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسی ابن مریم۔ تم سمجھتے ہو اصول پہ چلتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے حکم پہ چلتا ہے، جو اصول ہیں توڑ کے دکھا دوں، جو اصول ہیں توڑ کے دکھا دوں۔ تو ایک ہے کہ تم اصول بنا کے چلتے ہو، تم سوچ کے مطابق چلتے ہو، ایک ہے کہ اللہ اپنا امر نازل کرتا ہے، تم اگر اس امر کے تحت آ جاؤ تو تمہارے پورے کام بن جائیں گے، اگر تم اصول کو توڑ دو گے تو تم تھک کے رہ جاؤ گے، تمہیں ملے گا بھی کچھ نہیں۔ ایک کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالی واقعات کے ذریعے ایک ذہن بناتا ہے مسلمانوں کا، لوگوں میری اطاعت اصل ہے۔ اب یہ جو بالکل پریشر کے ساتھ میں نے بتلایا تھا، دباؤ کے ساتھ، اب یہ ہے حضرت ابراہیم کی زندگی میں اپنے آپ سے کرنے کا نمونہ، یہی ہے کلائمیکس۔ حضرت ابراہیم کی زندگی آزمائشوں سے پر ہے۔ کیسی آزمائشیں؟ جیسے ہی انہوں نے نبوت کی زندگی میں قدم رکھا، وہیں سے آزمائشیں شروع ہو گئی۔ اور آزمائشیں بھی کیسی آزمائشیں؟ اللہ خود کہتا ہے کہ بڑی بڑی آزمائشیں، بکلمات فاتمہن، بڑی بڑی آزمائش، ایک دو نہیں،
بہت سی. لیکن اینڈنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ سب سے بڑی آزمائش یہی ہے جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش ہے. گویا کہ تمام آزمائشوں میں چوٹی کی آزمائش ہے. اس کے بعد پھر کوئی آزمائش نہیں ہوئی, وہاں رزلٹ لکھ دیا گیا. تو اب یہ کیوں سب سے بڑی ہوئی اور اس کا کلائمیکس کیا ہے, مرکزی عنوان کیسے ہم کو سمجھنا ہے. اب آئیے اصل زندگی کی طرف. میں نے اس کو بتانے کے لیے پہلے ذہن سازی کی ہے آپ لوگوں کی. اب ذہن بن گیا ہے نا, مسلمان کون ہے؟ اپنی سوچ نہیں چلاتا ہے. چلاؤ گے تھک جاؤ گے, تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ایسا بنا لو کہ اس کی سوچ, اس کے کام, اس کے حکم کے مطابق میری یہاں بھی بن جائے گا, وہاں بھی بن جائے گا. تم سمجھتے ہو کہ نہیں 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 بلکہ اصول تو یوں ہیں, تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, میں نے اصولوں کو توڑ دیا ہے. جب چاہا توڑ کے بتلا دیا ہے. آگ پہ اصول ٹوٹ گیا, پانی پہ اصول ٹوٹ گیا. اسی طرح کیا ہے, مرد اور عورت سے بچہ ہوتا ہے, اس کا اصول ٹوٹ گیا. ہر مسئلہ جب میں چاہا توڑ دیا. تو معلوم ہوا کہ کچھ اصول نہیں ہے, اصول تو صرف اللہ کا ہے کہ اس کا امر ہو جائے, کام ہو گیا. تو تم اپنی سوچ یوں بناؤ. اب نہیں بناتے یا بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو ماڈل کسے رکھو گے؟ رکھو ابراہیم کی زندگی کو ماڈل. کیسے انہوں نے اللہ کی سوچ کے تحت اپنی سوچ کو بنا لیا تھا, اور کیسے اللہ نے وہاں مدد کرتا چلا گیا ان کی, اور کیسے انہوں نے اس سوچ کے ذریعے اس بلند مقام پہ پہنچ گئے جس کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کا درود جس طرح ابراہیم پہ ہوا تھا. جس کی مثال, جس کی راحت و سکون کے لیے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں مثال کس کی؟ ابراہیم کی. کیوں؟ اس سے بڑھ کے کسی پہ ہوا ہی نہیں تھا اللہ کا رحم, اس سے بڑھ کے کسی پہ سکون ہوا ہی نہیں, اس سے بڑھ کے کوئی معزز ہوا ہی نہیں اللہ کے رسول سے پہلے. تو اب کسی کی مثال دینی ہے تو ہم نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. کیوں؟ انہوں نے خود اللہ کی سوچ اور حکم کو, اللہ کی سوچ اور خواہش کو, اللہ تبارک و تعالی کے امر کو اپنی زندگی بنا لیا. جس کی پہلی نشانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. کائنات کو غور کیا تو خود اللہ کو پکار اٹھے. فلما رأى الشمس بازغة رأى القمر بازغة رأى كوكبا, ستارے کو دیکھا, کہا رب ہو سکتا ہے, ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں, چھپنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے. اسی طرح پھر دیکھا سورج کو تو کہا کہ رب ہو سکتا ہے, چلا گیا, کہا کہ چھپنے والے میرا رب نہیں ہو سکتے. سورج آیا, کہا کہ قال ھذا ربی ھذا اکبر, یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلا, چھپ گیا وہ بھی, کہا کہ نہیں 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 نہیں, میں براءت اظہار کرتا ہوں, تمام سے اللہ رب العالمین ہی میرا رب ہے. اب جب ہاتھ اٹھایا تو کہا کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب دیکھیے لطف کی بات, آپ بقرہ ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ پڑھو, وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ تو کب کہا؟ ابراہیم نے کہا. کب کہا؟ جب اللہ کو مان لیا. اللہ کو کیسے مانا؟ خود اپنی سوچ سے مانا, اپنے اختیار سے مانا, زپاؤ نہیں, دباؤ نہیں. اب جب مانا تو حکم کیسے؟ فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم, ابراہیم میری حکم, میرے تابعداری میں آ جاؤ. سوال نہیں کیوں آنا ہے, کہا کہ اسلمت لرب العالمین, اے اللہ تیرا جو حکم ہے وہی میری زندگی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہی مطلوب ہے تمہارے سے بھی. تم اپنی سوچ مت دوڑاؤ, اپنے خیالات مت دوڑاؤ, اپنے کام میں مت سمجھو کہ اس میں کامیابی ہے. تم کہو کہ اللہ تو حکم دے, ہمارے کام بن جائیں گے. سود کو چھوڑو, کہے کہ اے اللہ ہم چھوڑ دیا. پردے کو اختیار کرو, کہیں کہ اے اللہ ہم نے اختیار کر لیا. نمازوں کو قائم کرو, کہیں کہ اے اللہ ہم نے قائم کر دیا. زکوٰۃ کو ادا کرو, کہیں کہ اے اللہ ہم نے کیا ہے دینا شروع کر دیا. قربانی کو قائم کرو, کہیں کہ اے اللہ ہم نے کر دیا. حج کے لیے آ جاؤ, کہیں کہ اے اللہ ہم پہنچ گئے, لبیک. یہ ہے مسلمان کی اصل زندگی کہ سب کچھ سوچ اس کی ہو, کام تمہارا ہو. تمہاری سوچ نہیں چلے گی, تم اپنی سوچ سے مت چلو.
چلو گے نہ دنیا پاؤ گے نہ آخرت پاؤ گے. آخرت تو ہے ہی نہیں کافروں کے لیے، لیکن دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا سوائے تھکان کے. رات دن جانوروں کی طرح محنت، کتنے لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں رات دن، لیکن پوری روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ملتا ہے انہیں، پیٹ بھرنے کے لیے پورا پیسہ نہیں ملتا ہے، تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ملا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. جن کو کچھ ملا ہے ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کے لیے ہزاروں درد بری کہانیاں ہیں. کبھی جان جوان بیٹا مر گیا، اپنی زندگی میں دیکھتے رہ گئے، بڑے بڑے پیسے والے کچھ نہیں کر سکے. راحت سکون تو بیٹے میں تھا، بیٹا ہی چلا گیا. باپ کہتا ہے کہ دولت رکھ کے کیا جی کروں میں، بیٹا ہی چلا گیا تو دولت کام نہیں دیتی. تو سکون یہاں ہے ہی نہیں. میرے خواہشات میں، میرے اصل میں، میرے حکم میں سکون ہے تمہارے لیے. تم مانو اس کو مانو بس. نمونہ آپ دیکھتے ہو تو میرے پیغمبر کو دیکھو جو دعوت دے رہے ہیں تمہارے لیے، واقعات کی روشنی میں دعوت دے رہے ہیں. خالی خلی باتیں نہیں ہیں، نظریہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلمی طور پر جو ڈائلاگس ہوتے ہیں یہ تو بڑے اچھے لگتے ہیں. کہاں جی پریکٹیکل میں ہوتے بیائی نہیں. بالکل صحیح بات ہے فلمی طور پر، لیکن انسان جب اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ واقعات ہیں جو ثبت ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم نظریہ بناتے ہو، سوچ بناتے ہو، اب دیکھو میرے آئیڈیل کو دیکھو پھر سوچ بناؤ. کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا دعوت کا، چلو جاؤ. ابراہیم نکلے، سب سے پہلے باپ کو، اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اے ابا جان میں تو گمراہی میں دیکھتا ہوں، یہ تمہارے آلہہ ہیں، یہ معبود ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کہ کوئی نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. بڑے پیار سے سمجھایا لا تعبد الشیطان، مریم کے اندر. اے ابا جان شیطان کی پیروی مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، نافرمان ہے. باپ نے بالکل سخت رویہ اختیار کیا، کہا کہ اگر نہ چھوڑو گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. کہا کہ قال سلام علیک، اچھا تو سلامتی ہو، میں دعا کروں گا تمہارے لیے، لیکن میں چھوڑ کے جاتا ہوں. اب چھوڑ کے جانے لگے تو واقعہ ہو گیا. لوگ گئے ہیں تہوار منانے کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ خیر سبق سکھا دوں. تو پہنچے بت خانے کے اندر، بتوں کو توڑ دیا. فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. یہ کون کیا ہے؟ یہ تو بڑا ظالم ہے، قوم نے کہا. تو قوم کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان تھا جو کہتے پھرتا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. قوم نے کہا کہ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. لاؤ اس کو ہم پوچھ گچھ کریں. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، وہ بڑا بیٹھا ہوا ہے دیکھو وہی کیا ہے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. پلٹے وہ اپنے نفسوں کے اندر، سوچنے لگے کہ ہم ہی ظالم ہیں. ارے یہ تو بت ہیں، یہ تو مٹی کے ہیں، یہ کیسے ہم سے بات کریں گے؟ یہ تو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے، یہ تو ابراہیم کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ گئے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لیکن فوراً پلٹا کھایا، فوراً تبدیل ہوئے، فوراً پینترا بدلا، فوراً روپ دھارا. کہا کہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ کیا یہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیے انسان بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جو حق کو جان جاتے ہیں، لیکن سوسائٹی آڑے آ جاتی ہے. کہیں بیوی آڑے آ جاتی ہے، کہیں بچے آڑے آ جاتے ہیں، کہیں ماحول آڑے آ جاتا ہے، کہیں خواہشات آڑے آ جاتے ہیں، تو انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. سود نہیں لینا، ہاں نہیں لینا، سمجھ میں آ جاتی ہے. گھر پہنچتا ہے تو بیوی کی خواہشیں کیسے پوری ہوں گی؟ بچوں کو ہائی اسکولوں میں کیسے پڑھاؤں گا؟ میرا نام کیسے ہوگا؟ سوسائٹی والے کیا کہیں گے؟ پرانے زمانے کا آدمی ہے جی، دقیانوسیت آ گئی ہے اس کے اندر. تو کہتا ہے کہ ہاں جی چھوڑنا نہیں ہے، ابھی بھی تو کیا ہے اپنا کیریئر بنانا ہے. کیریئر ابھی کیریئر یوں بناتا تھک جاتا ہے، بنتا تو کچھ نہیں. تو یہ کیریئر بنانا ہے تو اللہ کے سپرد کر دو، وہ بنائے گا، تم اس کا کام کرو. بڑا سمپل لاجک ہے، آسان نسخہ ہے. تمہیں کیریئر بنانا ہے نا، اس کے سپرد کر دو اپنا کیریئر، پھر تم کام کرتے رہو اس کا، وہ کام کرتا رہے گا تمہارا.
اور اس کی جو کچھ سوچ اور اس کا جو کچھ حکم ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے، تمہارا جو کچھ ہے وہ کبھی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حکم نہیں دیتا. تو بڑا آسان نسخہ ہے تمہارے ہاتھوں کے اندر. تو فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم نے کہا قال افتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. یہ ہیں تمہارے معبود جو نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. تف ہے تم لوگوں پر اگر تم عقل رکھتے ہو. تو اب فوری طور پر جب بات بن نہ پڑے تو انتقام پہ آ جاتا ہے. قوم نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بھڑکاؤ آگ اور مدد کے لیے تیار ہو جاؤ ابراہیم کے خلاف میں اور ہم اس کو آگ میں دہکا دیں گے. یہ سن کے یوں پلٹے تو وہاں پر پہنچ گئے. کہاں پر؟ اس کے بادشاہ نمرود کے دربار میں، جس کا ذکر پھر آیا ہے بقرہ کے اندر. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اب جب پلٹے ہیں نا تو پہنچی بات وہاں کے بادشاہ نمرود کی، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار ہی نہیں بلکہ کرسی پہ بیٹھ کے باقاعدہ سجدے لیا کرتا تھا. قوم اس کے سامنے سجدریز ہو جایا کرتی تھی. اس نے بلایا تھا، جھگڑا کیا کہ کون ہے رب، میں یا کوئی اور بھی ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ تجھے اور پورے کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے وہ ہے رب. کہا کہ اچھا کیا دلیل ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. بدبخت نے جواب دیا میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں، میں بھی حکم دو تو مار دو گے، مرنے والوں کو میں آزاد کر دوں تو چلا جائے گا. ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھے طاقت ہو تو مغرب سے نکال لا. ششدر ہو کے رہ گیا. لا یہدی القوم الظالمین. اس طرح کے لاجک رب کے خلاف کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. بڑا اصول ہے، یاد رکھ لیجیے. حکم آیا ہے شریعت کا، آپ پوچھتے ہیں کہ اس میں لاجک کیا ہے؟ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں اتنے بکرے کاٹتے جی، کھاتے بھی نہیں جی. بہت سے ہیں اہل قرآن میں اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ، کہتے ہیں کہ قربانی کے دن اتنے بکرے کاٹتے نہ کھاتے، پورا ویسٹ ہوتا. اگر ہم اسی کو کسی غریب ویلفیئر اس میں کام کریں گے، فلاح و بہبودی کے کاموں میں پیسہ لگائیں گے تو بہت بڑا نفع ہوگا امت کا. یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم کہتے ہیں ان سے تو تمہاری بدبختی ہے، اس وجہ سے ہدایت نہیں ملی. اس جذبے کے اندر جو پیار ہے یہ تم کروڑوں روپیے دے کر بھی خرید نہیں سکتے. اللہ کی جو محبت کا مظہر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جو یادگار نشانی ہے، یہ تم کروڑوں روپیے امت مسلمہ پہ خرچ کر کے یہ عقیدہ تم نہیں بنا سکتے جو عقیدہ اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بنانا چاہتا ہے. تمہیں ہدایت نہیں ملتی. کیوں؟ تم اللہ کے خلاف سوچ میں تکڑ بکڑ کرتے ہو، تم اللہ کے خلاف سوچ میں لاجک استعمال کرتے ہو. نمرود نے بھی اللہ کے خلاف لاجک استعمال کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت تھی اس کے لیے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، اس کے لیے مہر لگا دی اس کے دل پر. لا یہدی القوم الظالمین. پھر پلٹے وہاں سے، خود حکم دے دیا نمرود نے، بھڑکاؤ آگ، میں خود مدد کرتا ہوں. آج تک اتنی بڑی آگ تیار نہ ہوئی تھی کائنات کے اندر کسی کو بھڑکانے کے لیے. پرندہ اوپر سے جاتا تو جل کے راکھ ہو جاتا. دن دن بھڑکائی گئی. حرقوہ وانصروا آلیہتکم ان کنتم فاعلین. جب پہنچے آگ پر، پھینکا گیا آگ میں، اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. ٹھنڈی ایسی نہیں کہ ٹھنڈک نقصان پہنچا دے، فریج جیسی ٹھنڈک ہو جائے تو نقصان ہو جائے گا. اللہ نے کہا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، اور اس کے ساتھ کہا کہ انہوں نے ایک چال چلی لیکن غارت ہو کے رہ گئے. تو بتانا مقصود کیا ہے؟ تمہاری کامیاب نہیں ہیں چالیں، میری کامیاب ہوتی ہے. سوچو، تم نے پلاننگ کی میرا بچہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا تو کیا ہوا؟ وہ تو زندگی سے ہار گیا، اب کچھ بھی نہیں بنا. بس کچھ بیماری آئی مر گیا. جوان بیٹا مر گیا. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جوان بیٹا مر گیا.
میں نے یوں سوچا تھا، وہ سوچا تھا، یہ بنانا سوچا تھا. تمہاری سوچ تھی جس کے پیچھے تم نے حرام کو بھی حلال کر لیا، جس کے پیچھے تم نے اپنے خواہشات کو بھی تج دیا، جس کے پیچھے شریعت کے احکامات کو بھی پامال کر دیا. لیکن ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا. کیوں؟ تم نے سمجھا کہ تمہاری سوچ غالب رہے گی. نہیں نہیں، اللہ کی سوچ غالب ہوتی ہے. چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے نکلے تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری سوچ کے مطابق بن جاؤ گے نا، آگ بھی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی. ابراہیم کے اس واقعے میں کیا اللہ تبارک و تعالی سبق دیتا ہے؟ یہی سبق کہ اگر تم اللہ کی سوچ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تحت آ جاؤ گے، آگ بھی نقصان بالکل بظاہر جو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے تحت ہوگا تو تمہارے لیے آگ بھی کوئی ضرر رساں چیز نہیں ہوگی. اللہ اس میں سے بھی حل نکال دے گا تمہیں. اب نکلے ہیں باہر، کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. کہا نکل کے اللہ اب میں تنہا نکل گیا ہوں، تیرے ایک حکم پہ نکل گیا ہوں. تنہا انسان کیا کر سکتا ہے؟ مدد کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی ایک طرح سے تمنا ہوئی تو کہا کہ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. اللہ نے کہا کہ ابراہیم کیوں نہ دوں گا؟ تم نے میرے حکم پہ اپنی زندگی گزاری ہے، میں کیوں نہ تمہیں اولاد دوں؟ کہا کہ رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. فوری طور پر بشارت آ گئی، ہاں ہاں ہم تمہیں اولاد دیں گے، بڑا ہی بردبار بہترین فرمانبردار لڑکے کی بشارت دیتے ہیں ہم تمہیں. اولاد مل جائے، نہ فرمان ہو تو ایسی اولاد سے کیا کرنا ہے؟ ماں باپ روتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ جنا ہوتا، نہ پرورش کیا ہوتا، نہ دیا ہوتا اللہ، اس اولاد سے تو بہتر ہے. تو اولاد صرف اولاد نہیں مانگنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کیجیے، نہیں نہیں، کہیں کہ صالح اولاد کے لیے دعا کیجیے. جب بھی ہاتھ اٹھائیں رب کے پاس کہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے، صالح دے، اللہ مجھے اولاد دے، صالح دے. صالح نہیں دی تو پھر تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ اولاد سکون نہیں بلکہ سکون کو توڑ دینے والی چیز ہوگی. تو یہاں ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا تو کہا کہ اولاد دے، لیکن کیسی اولاد؟ اے اللہ صالح اولاد دے. اللہ نے کہا کہ اولاد دوں گا. اب نوٹ کر لیجئے، 86 سال جب مانگ رہے ہیں، 80 پر 6 سال کی عمر، بعض روایتیں ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کے تھی جب انہوں نے اولاد مانگی. اللہ نے کہا کہ دوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا دیا، حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا. اب یہ بیٹا پیدا ہوا. اب ذرا میں پوچھتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کو 5 سال بیٹا نہیں، 10 سال بیٹا نہیں، 15 سال بیٹا نہیں، پھر کوئی اولاد اللہ دے دے، کیا محبت ہوتی ہے اس سے؟ ایک لمحے کے لیے اپنے نظروں سے اوجل ہونے دیتے نہیں ہیں، کیونکہ اتنے منت مرادوں سے کیا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتی ہیں. فلاں درگاہ پہ جاؤ، جاؤں گی، فلاں دروازے پہ سجدہ کرو، کروں گی، سب کچھ کرتی ہیں عورتیں. تو یہ 80 سال کا صبر، پھر بڑھاپے کی جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں اس وقت ایک خوبصورت بیٹا، لیکن ہوا تو حکم ہوا کہ الگ رکھو. ابھی کتنا صبر آزما مرحلہ ہے. پھر دوسرا امتحان بھی کتنا کڑا امتحان ہے. ایک تو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، کوئی چیز نہیں تھی ہاتھ میں، لیکن یہ بندہ تھا وہ بندہ جو اللہ کے حکم پہ اپنے خواہشوں کو بالکل معدوم کر دیا تھا، توڑ دیا تھا. اے اللہ میری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہی مسلمان کی سوچ ہے. کہا کہ الگ رکھو. اور رکھو کہاں رکھو؟ اچھا الگ رکھو کیا مطلب؟ الگ پوشن میں رکھو یا الگ ایک گلی چھوڑ کے گھر لے کے رکھو؟ نہیں نہیں، اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کے جنگل میں رکھو. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں نے ایسی جگہ اپنی اولاد اور بیوی کو چھوڑا ہے جہاں پر ایک تن کا ایک دانہ نہیں اگتا ہے. بواد غیر ذی زرع، کھیتی ہوتی ہی نہیں ہے، صحرا ہے صحرا. تو نے حکم دیا، میں نے چھوڑ دیا، اس کے علاوہ کوئی اور بات چیت نہیں. اللہ تو رحم کر دے، یہ اور بات ہے، لیکن میرے اپنے طرف سے کوئی کیا نہیں ہے، پریشر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے.
यूं करो तो जाके रखूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा जाके छोड़ दो, छोड़ दिया, आए अल्लाह। अब दुआ कर रहे हैं, छोड़ने के बाद कर रहे हैं। छोड़ते वक्त नहीं पूछा जाके छोड़ूंगा तो अल्लाह तू क्या करेगा, कम से कम अपनी कुदरत से एक चश्मा तो बना दे, एक कुदरत से एक झाड़ तो पैदा कर दे, वहां मेरे बच्चे खाएंगे, ये दुआ फला दुआ, कोई दुआ नहीं। कहा कि छोड़ दो, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह वहां पर इंतजाम कर दे। ये है बंदा, ये है बंदा, ये दरअसल आना चाहिए। ये मुसलमान है, ये मुसलमानों की सोच है, ये नजरिया है जिसे अल्लाह कहता है कि मुसलमानों इसको कबूल कर लो। मैंने हुक्म दिया, छोड़ दिया, जो भी है। कहा कि सूद हराम, करोड़ों के रुपये की मालियत है। आज सुन रहे हैं, आज जहन बन रहा है, आज नजरिया बन रहा है, आज सही तौर पर मुसलमान होना चाहते हैं। कहो छोड़ दिया मैंने, करोड़ों है, छोड़ दिया। 25 साल की आदत है सिगरेट पीना, छोड़ दिया। 25 साल की आदत है, छोड़ दिया, छोड़ दिया, इसी वक्त छोड़ दिया। यह है वो नजरिया, यह है वो सोच। अल्लाह का हुक्म आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए, बंदा कहे कि हमने छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल जो आपने कहा उसको मान लिया। ये कैफियत है दरअसल कुर्बानी आपको दावत देती है। तो यहां जाके छोड़ना है, छोड़ दिया। बीवी ने पूछा क्यों? कहा कि अल्लाह का हुक्म है। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, छोड़ के जाइए। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, क़यामत तक के लिए निशानी बना के रख दिया ज़मज़म को। फिर आगे बढ़िए। अब अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने जब वहां से गुजर हुआ मेराज की रात में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मूसा को देखा जो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, ईसा को देखा जो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ थे। इसी तरह कहते हैं कि इब्राहीम को भी देखा, काबतुल्लाह के दीवार पे टेक लगाए बैठे हुए थे। अब ये मनसब किसी और को मिला? कोई और नबी भी काबतुल्लाह की दीवार पे टेक लगा के बैठा हुआ है? आज कहां पर? सातों आसमानों के ऊपर जो है बैतुल मामूर, वहां पर मिला। क्यों, कैसे मिला? सोच, नजरिया बनाइए अपना। इन वाक़ियात के ज़रिए मैं आपको एक नज़रिया दे रहा हूँ। आपने एक नज़रिया बनाया है दुनिया चलाने के लिए, वो है सरासर नुकसानदा। अल्लाह कहता है कि तुम इब्राहीम का नज़रिया बनाओ, हर सोच मुक़द्दम रखो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने। तो अब देखिए, फिर आते जाते थे, तो रिवायतों में आता है कि बुराक पे आते जाते थे। जब भी हुआ, कुछ देखना हुआ, अपने बेटे को देखना हुआ, आते थे, मिलते थे, चले जाते थे। लेकिन अल्लाह कहता है कि फलम्मा बलगा माहु साय, दौड़ धूप की उम्र को पहुंच गया वो बच्चा जिनका नाम इस्माइल है, तो अल्लाह ने एक और हुक्म दिया, आखिरी बड़ा ही कठिन, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। अल्लाह कहता है कि वाक़ियतन ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह खुद कहता है बड़ी आजमाइश थी। क्यों? इंसान अपने आप की आजमाइश तो बर्दाश्त कर सकता है। कहता है कि मैं हूँ जी, मसलन समझिए ना, ईद के लिए परेशानी है, छोटी मिसाल देता हूँ, ईद के लिए परेशानी है। कहता है कि मैं क्या कपड़े बनाऊँ जी, मेरी तो उम्र गुजर गई है, मैं पुराने कपड़े में चल जाएंगी, लेकिन बच्चों के लिए खर्च तो लेकर मैं कपड़े लेके दे दूँगा। मैं ना पहनूँ तो कोई मसला नहीं है, मेरा बच्चा पहन ले, मेरी औलाद पहन ले। मोहब्बत होती है, अपने लिए नुकसान बर्दाश्त कर लेता है। आजमाइश आजमाइश नहीं समझता है। अपनी भूख है, बच्चा मांग रहा है तो दे देता है, कहता है कि मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन बेटा भूखा न रहे। तो अपनी चीज़ तो दरअसल क्या है, इंसान कुछ तैयार हो ही जाता है, लेकिन औलाद के सिलसिले में बड़ी कठिन बात है। अब जो आजमाइश आ रही थी, यही औलाद के सिलसिले की आजमाइश थी। अल्लाह ने कहा जब वो भी नज़रों के सामने जवान हो गए, चलते फिरते कितने खूबसूरत लगते हैं, पता है? जब अपनी औलाद जवान हो के चलती फिरती है, बच्चा बोलना नहीं आता है सीखता है, बच्चा चलना नहीं आता है चलना सीखता है, तो बाप माँ को इतनी खुशी होती है कि आप उसको करोड़ों रुपयों में भी ख़रीद नहीं सकते। जो लोग उन मरहलों से गुजरे होंगे जानते होंगे, इन जज्बात को कोई ज़बान में दे नहीं सकता। एहसासात की ज़बान नहीं होती है, समझना है उसी एहसास के साथ। एक कितना प्यारा लगता है अपना आप ही, अपना ही एक वजूद का टुकड़ा फिर बड़ा हो के आपके सामने चलता फिरता नजर आए। तो अल्लाह कहता है कि साया साया, क्यों कहा? सोच लो क्या नज़र थी, सोच लो क्या मंजर था, सोच लो क्या वाक़िया था।
کہ سعیا جب دوڑ دھوپ کرنے لگا بڑا پیارا لگنے لگا ابراہیم کو، اور ابراہیم کی عمر بھی کہاں پہنچ گئی، 100 سال پورے، 100 سال کا بوڑھا جس کی امیدیں ختم، جس کی پوری خواہشیں اپنے اولاد پہ، جس کا مرکز اپنی اولاد، ایسے وقت میں، اور وہ بھی حکم کیسے، بصراحت حکم نہیں، ابراہیم چھری رکھ دو اپنے بیٹے پہ، نہیں، ایک خواب کی شکل میں، بلغ معه السعي قال انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیری کیا رائے ہے۔ بچہ کون ہے؟ نبی ابن نبی، نبی کا بیٹا، اور نبی نے کیا مانگا؟ نبی نے مانگا صالح اولاد، اللہ مجھے صالح اولاد دے، تو اللہ نے صالح دیا تھا، تو اسی وجہ سے کہا کہ افعل ما تؤمر۔ ابا جان پوچھتے کیا ہے، کیوں پوچھتے ہو مجھے، کر گزریے، پوچھتے کیوں ہو؟ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے یا نہ کرنا ہے سوچ ہی پیدا نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ حکم ہے کر گزریے۔ اب یہ تاریخ کا سب سے عظیم تر واقعہ ہے اللہ کی اطاعت میں، نوٹ کر لیجئے اس بات کو، تاریخ کا سب سے عظیم تر واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں، اس سے بڑھ کے کوئی اور واقعہ نہیں ہو سکتا اطاعت کی حیثیت سے۔ اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو تش دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، مال دیا یہ تو کئیوں نے کیا ہے، اپنے آپ کو شہید کیا یہ تو کئیوں نے کیا ہے، لیکن کہیں بیٹے پہ چھری رکھ دی، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، یہ کہیں ہوا ہے؟ یہ صرف ابراہیم کے ہاتھوں ہوا ہے، یہ کہیں نہیں ہوا ہے۔ تاریخ آسمان ششدر، زمین پہ سکون، سناٹا طاری، کیا حکم، کیا ہو رہا ہے؟ 100 سالہ بوڑھا اپنے جوان کھیلتے بچے کو، چلتے پھرتے نوجوان بچے کو ہاتھ پکڑے لے جا رہا ہے پوری رضا و رغبت کے ساتھ کہ چھری رکھ دینے کے لیے، گلا کاٹنے کے لیے، خون بہانے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا واقعات ہیں! اصل مقصود کیا ہے؟ ایک بکرے پہ آپ چھری رکھ کے بات سے ختم ہو جائیں گے؟ ایک بکرے پہ چھری رکھ دی تو قربانی ادا ہو گئی، بظاہر تو قربانی ادا ہو گئی، فقہ اس کے اندر آپ کو کہیں گے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، آپ کی قربانی جائز، لیکن باطنی طور پہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ایک بکرے پہ آپ چھری رکھ دے؟ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ جس جذبے کے تحت ابراہیم نے اپنے بیٹے پہ چھری رکھی، اسی جذبے کے تحت تم آج اس بکرے پہ چھری رکھ دو۔ یہ جذبہ ہے۔ قربانی کرتے وقت دیکھو، قربانی کرنے والوں اپنے آپ کو بناؤ، نظریہ بناؤ، دعوت بناؤ، اپنا سوچ اس کے اندر آئیڈیا بناؤ، پہلے خاکہ بناؤ۔ یہ چھری رکھتے کیوں ہو؟ بکرا منظور ہے، اللہ کو گوشت چاہیے، اللہ کو خون چاہیے؟ نہیں، اللہ کو وہ جذبہ چاہیے جو ابراہیم نے اپنے بیٹے پہ رکھا ہے، یہ جذبہ چاہیے۔ یہ جذبہ ہے نہیں ہے تو اس کے ذریعے ظاہری طور پر اس عمل کے ذریعے اور بڑھاؤ، کم ہے تو بڑھاؤ، نہیں ہے تو لاؤ، پھر اس کے بعد تمہاری قربانی وہ قربانی ہے جس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ گر جائے تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ ایک قطرہ گر جائے، پچھلے تمام گناہ تمہارے معاف ہیں۔ ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے، کتنے کھال پہ بال ہیں اتنی نیکیاں ہیں۔ کب ہوگا یہ سب کچھ؟ جب تم اس نظریے کو قبول کر لو کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا اپنا کوئی نہیں ہے، میری اپنی سوچ کوئی نہیں ہے، میرا اپنا کوئی حکم نہیں ہے، مجھے کیریئر نہیں بنانا ہے، پیسے سے کام نہیں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے کام ہوتا ہے، اللہ کی شریعت میرے لیے میری خواہش ہے، اللہ کی شریعت پہ میرا حکم چلتا ہے، اللہ کی شریعت پہ میری زندگی چلتی ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے میری بہتری کے لیے دیا ہے، اللہ میرے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتا، اللہ نے جو کچھ اتارا ہے میری اچھائی کے لیے اتارا ہے، مجھے یہ دنیا میں صرف اللہ کی خواہش بن کے جینا ہے، اپنی خواہش بن کے نہیں جینا ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے تحت حضرت ابراہیم بظاہر ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز، یہ نظریہ ہے کہ ابراہیم پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا نکل جاؤ، نکل گیا، باپ کو چھوڑا نکل گیا، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی طرح میری عمر کو اس حد کو پہنچ گئی جب ایک انسان
شدت سے اپنی اولاد کو چاہتا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ چھری رکھ دو، تو بعینہ ہی اسی طرح جب نوجوانی میں آگ پہ کودنے پہ تیار ہو گیا تھا، بعینہ ہی اسی طرح اس بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ ہے وہ قربانی، اتنی پیاری ہے۔ اللہ نے کیوں رکھ دیا یہ سنت کو، کیوں جاری کر دیا قیامت تک کے لیے؟ یہ جذبہ، جس جذبے کے تحت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے پہ چھری رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے، کتنا پیارا خطاب ہے، دیکھیے، فلما اسلم، اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا غور کر کے دیکھو کیا لفظ ہے، ہم بھی مسلم ہیں۔ اللہ نے ان دونوں کو کب مسلم کہا ہے؟ یہ لفظ کہاں استعمال کیا ہے؟ دیکھو، اسلم، اسلما، اسلما، دونوں نے جھکا دیا اپنا سر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اس نے جب، تو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم دونوں مطیع و فرما بردار ایسے ہو گئے کہ اللہ کا حکم میری خواہش ہے۔ مسلمانوں یہی مطلوب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا حکم تمہاری خواہش بن جائے تو ہوگا کیا؟ تمہارے پورے کام میرے ذمے ہیں۔ اللہ کا حکم تمہاری خواہش بن جائے، اللہ کا حکم تمہاری خواہش بن جائے تو میرے پورے تمہارے کام میرے ذمے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے، اب اللہ کا حکم ان کی خواہش بن گیا، کیسے کیسے بہکاوے آئے، لیکن کہا کہ اللہ کا حکم ہے، مسئلہ ختم۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے کہا اپنے دل میں، آج تو وہ موقع ہے کہ اگر میں آج ابراہیم کو بہکا نہ سکوں تو پھر تو میں اس سے مایوس ہو جانا ہے۔ تو بیٹھ کے سوچا کہ کہاں سے بہکانے کا آغاز کروں۔ سوچا کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، عورت بڑی جلدی دھوکہ کھا جاتی ہے، عورت بڑی جلدی شیطان کے نرغے میں آ جاتی ہے۔ کہا کہ عورت، بھاگا گیا، کہاں گیا؟ حضرت اسماعیل کی ماں کے پاس گیا، حضرت ہاجرہ کے پاس۔ کہا کہ پتہ ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں پتہ ہے لے گئے ہیں۔ پتہ ہے کیوں لے گئے ہیں؟ کہا کہ کوئی کام ہوگا اس وجہ سے لے گئے ہیں۔ کہا کہ نہیں تم غلط فہمی میں ہو، کوئی کام نہیں ہے، وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ ہاجرہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنا پیار کرتے ہیں ابراہیم اسماعیل سے، وہ کیوں ذبح کرنے لگے؟ تم نے غلط یا جھوٹی خبر دی ہے۔ کہا کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو ہاجرہ نے کہا تو پھر تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، جلدی کہیے کہ لے جائیں اور ذبح کر دیں۔ کہا کہ مایوس ہو گیا میں۔ کہا کہ اچھا کیوں نہ بیٹے ہی کے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر گیا، اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالا، پتہ ہے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا کہ مجھے کیا پتہ کہاں لے جا رہا ہے، باپ نے حکم دیا میں آ گیا۔ کہا کہ نہیں، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کہا کہ ذبح کیوں کرنے لگے، وہ تو بڑے محبت والے باپ ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس کا نظریہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا تو پھر تو مجھے منظور ہے، یہ تو میرے لیے سعادت ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں۔ کہا کہ یہاں سے تو مایوس ہو گیا۔ پھر آیا ابراہیم کے پاس بہکانے کے لیے۔ ابراہیم اس عمر میں کیا کرنے جا رہے ہو، کبھی تم نے سوچا؟ تو انہوں نے یوں کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کے یوں مارا اس کو، بدبخت مجھے بہکانے آیا ہے۔ یہی وہ واقعے کی یادگار ہے، حجاج جاتے ہیں تو کنکریاں مارتے ہیں۔ کتنا پیارا جذبہ ہے، دیکھیے، جذبہ جیسے ہی پیارا ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ کیسے اس کو قبول کرتے ہیں، کیسے یادگار بنا دیتے ہیں، کیسے کیسے نمونے بکھرے ہوئے ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ تو اللہ نے کہا کیوں حجاج کو، یہ دراصل ارکان کے اندر، واجبات کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کو مارنا ہے، یہ رسم پوری کرنا ہے تمہیں۔ آپ دیکھیں گے مینا میں وہ حجاج کا وہ ہجوم 10 ذوالحجہ میں عید کے دن کیا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ستون جمرہ کھڑا ہوا ہے اس کو مارنے کے لیے لوگ سنتے ہیں، غصے میں کوئی چپل مارتا ہے، کوئی گالیاں بکتا ہے، اصل سنت تو وہ نہیں ہے۔ یہاں جذبہ ہے، جذبہ ہے، جس جذبے کے تحت انہوں نے دھتکار دیا شیطان کو۔ تمہارے اندر بھی کبھی وسوسہ آئے تو تم بھی اسی جذبے کے تحت دھتکار دو، یہ کرو اصل۔
یہ ظاہر عمل کے ساتھ باطن اندر کیا بنانا ہے؟ جب کہیں تمہارے لیے آئے یہی وساوس اور یہی باتیں شیطان کی طرف سے کہ کر لو، آج کون دیکھتا ہے؟ ایک مرتبہ سود کھانے سے کیا ہو جاتا ہے جی؟ ماحول بڑا ٹھنڈا ہے، بہترین بن کے آیا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں، یہاں ایک گلاس شراب پینے سے کیا ہوگا؟ کر لو، یہاں لڑکی آئی ہوئی ہے، استعمال کر لو، بعد مواقع کیا ملیں گے؟ کہو کہ نہیں، مجھے وہاں میں نے پتھر مارا ہے، میری سنت پیغمبروں کی دھتکار دیا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں جب نکلا معراج میں صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ بالکل ایک بوڑھی عورت بڑی ہی بڑا اس سنگار کے ساتھ پورا میک اپ سج دھج کے یوں آنکھیں کھڑی اور بلا رہی ہے یوں. میں گزرتا چلا گیا. جب گزر گیا پوچھا جبرائیل یہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہے وہ دنیا جو تھی نا، یہ دنیا ہے، اور یہ ظاہری جو شکل ہے وہ دنیا کی شکل ہے. جو بڑھاپا ہے اس کے اوپر تاری، یہ ختم ہونے کی نشانی ہے، اتنی ہی باقی رہ گئی ہے اب دنیا. تو یہ دنیا جو چمک دھمک دکھتی ہے بیعینی ہی اسی طرح جس طرح کسی بڑھیا کو بناؤ سنگار کر کے بٹھا دیں. آپ گھونگھٹ الٹیں گے دیکھیں گے ارے یہ تو بڑھیا ہے، تو کہیں گے کون سی چیز جلا کے دے دی ہے، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا. کہتے ہیں کہ یہی تو دنیا ہے، کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ دل کے اندر نکال کے پھینکو اس کو، ختم ہونے والی، معاملہ ختم اس کا. تو جہاں وسوسہ آئے وہاں ہے پتھر، دھتکار تھے. تو پھر راستہ طے کیا، پھر آگے بڑھے کچھ ہی دور تو پھر آیا، پھر کہا کہ ارے بیٹے کا تو لحاظ کر لو، کتنے بے مروت ہو جی. ہم بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ جب آپ کی بات نہیں چلتی ہے نا، آپ کہیں کہ ہاں جی میں رشوت نہیں لیتا، خیر کوئی بھی بات ہو جائے، بیٹے کا کیریئر جائے، تو کہتے ہیں کہ جی تمہارے اوپر ظلم کرو جی، لیکن اولاد پہ کہیں ظلم کرتے ہی، ان کا تو دیکھنا نہیں تمہیں، تو حرام کھاؤ. تو یہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. اولاد کے لیے تو کرو نا، تبھی تو ہوگی بات. جھوٹ نہیں بولے گے کیسے ہوگا؟ کما کے نہیں رکھے بیٹے کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ تو یہ ہے تو اولاد. وہاں بھی یہی ہوا تھا. اس نے کہا کہ اچھا تم تو نہیں کرتے ہو لیکن ذرا اس کے اوپر تو رحم کرو، 13 سالہ بچہ ابھی زندگی ہے اس کی پڑی ہوئی ہے. پھر پتھر مارا، پھر کنکریاں اٹھائی 7. تو یہی وہ دوسرا ہے جمرہ جہاں پہ مارتے ہیں. پھر اسی طرح تیسری بات اس نے لالچ دیا زندگی کا، تو یہ تیسری بات دنیا کے مقابلے میں پتھر مارا. سب کچھ ہو گیا، بیٹے کو ہاتھ پکڑا، کپڑے اتار دیے، چھٹ نکال دیا، پلٹا کے لٹا دیا آنکھوں کے بل، تاکہ آنکھیں چار نہ ہو جائیں تو محبت کہیں غالب نہ آ جائے. آخری چھری رکھتے وقت بیٹا یوں دیکھ رہا ہے باپ کو تو باپ کا دل بدل نہ جائے کہ اللہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے یوں کیا کہ پلٹا دیا آنکھوں کے بل. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَتَلَّمَا اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یعنی پیشانی زمین پہ یوں لگی ہوئی تھی، الٹا لٹا دیا اور چھری رکھ دی گردن پہ. یہ منظر اللہ اکبر، کائنات کو لرزا کے رکھ دیا ہے. 7 آسمانوں پہ سناٹا چھا گیا ہے، زمین پہ سکوت چھا گیا. عرش الہی کے اندر فرشتے یوں تکنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ نہیں تیرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا. تیری کیفیت دیکھنا چاہتا تھا، تیرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا. حکم دیا کہ 40 سال سے جنت کی چراگاہ میں جو بکرا چر رہا ہے اس دمبے کو لے کے اتر جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی چراگاہ میں 40 سال سے وہ بکرا چر رہا تھا، وہ دمبا چر رہا تھا، جس دمبے کو لے کے بالکل سفید بڑے بڑے سنگوں والا خوبصورت لے کے نازل ہو گئے فرشتے. کہا کہ ابراہیم آپ کا بیٹا ذبح نہیں ہوگا. آزمائش تھی، 100% کامیاب ہو گئے. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اب ہم نے بہت بڑی قربانی ان کے لیے تیار کر دی تھی، بذبح عظیم. اب اس پہ انہوں نے چھرا چلایا ہے. اللہ اگر اس کو قائم رکھ دیتے، کہہ دیتے کہ تمہاری بھی جو اولاد ہوگی
ایک مرتبہ زندگی میں ایک کو تمہیں کیا ہے قربان کرنا ہے تو کتنے مسلمان رہ جاتے. اپنی کیفیت پڑھ کے دیکھیے دل کے اندر. کہ دل آمادہ ہو رہا ہے اس بات کو، ہو رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. لیکن نہ ہو رہا ہے تو اس کیفیت کو جاننے کی کوشش کیجئے جو حضرت ابراہیم پہ گزری ہوگی. ابراہیم کو کیا پتا تھا علیہ الصلاۃ والسلام کہ ابھی دمبا آ جائے گا. حضرت ابراہیم کو تو پتا نہیں تھا. پتا ہوتا تو پھر آزمائش ہی نہیں تھی. اسی سے معلوم ہوا غیب کا علم بھی پیغمبروں کو نہیں ہوا کرتا ہے. ہوتا ہے تو پھر ان کی پوری پیغمبری اور ان کی پوری کیا ہے عظمت ختم ہو کے رہ جاتی ہے. عظمت تو اسی میں ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا. یہ تو وہ سچ مچ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اللہ وہ جذبہ دکھانا چاہتا ہے. اللہ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا ابراہیم پاس ہو جائیں گے. ہاں ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں نا. کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ابراہیم 100% لیں گے اس میں نمبر. پھر واقعہ رونما ہوا کیوں؟ ہم کو سبق دینا مقصود تھا. ہم کو سبق دینا مقصود تھا. دیکھو یہاں واقعہ دیکھو قربانی کا. یہاں دیکھو میری اطاعت کا. یہ دیکھ کہ تم بھی اپنی سوچ بناؤ. اللہ کو تو معلوم تھا ابراہیم پاس ہونے والے ہیں. اللہ کو تو معلوم تھا اسماعیل پاس ہونے والے ہیں. بتانا کس کو تھا اصل میں؟ ہم کو مطلوب تھا. ایک پیغام جانا تھا اس واقعے کے ذریعے کہ دیکھو یوں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے اعمال کو رکھا ہے. اعمال دیکھو اعمال. پھر دیکھو تمہارے لیے تم سمجھو کہ اس میں ہے میرے لیے. جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے. اللہ کے رسول نے کہا حضرت عمر حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص ہے اویس نام آیا ہے. اویس دونوں ہیں. اویس قرنی. کہا کہ دیکھو فلاں قبیلہ یمن کا ہے, مراد کا بندہ ہے, وہ آئے گا, کبھی ملے گا تو دعا کروا لینا اس سے. اللہ اکبر. عمر کو کہہ رہے ہیں عمر تم اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا. علی تم اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا. کن سے؟ صحابی کو حکم تابعین سے. یہ تابعی ہیں, اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں ہے, آئے بھی نہیں ہیں, کہیں دور پڑے ہوئے ہیں. 1000 اویس مل جائیں, کروڑوں اویس مل جائیں, حضرت عمر کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنی عظمت والے عمر ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے مغفرت کی دعا کروا لینا. صحابہ حیران ہو گئے. کہا کہ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, انہوں نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ انہیں خالی لوٹاتا ہی نہیں. پیغام دینا تھا کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, ماں کی خدمت ہوتی ہے. ماں کی خدمت بھی بہت بڑی دولت ہے. تم پیسے کے پیچھے بھاگتے ہو, تم سمجھتے ہو پیسہ سب کچھ ہوتا ہے. نہیں, جو مائیں ترس رہی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے, ان کی خدمت بھی بہت بڑی ہے. یہ پیغام دینا مقصود تھا جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمر کہیں اویس سے مل جاؤ تو تم بھی مغفرت کی دعا کروا لینا حضرت اویس سے. بڑا واقعہ ہے لمبا, کبھی وقت ہوگا تو میں بتاؤں گا. مقصود سمجھ جائیے. یہ واقعہ رونما کیوں ہوا؟ پیغام دینا مقصود تھا آپ لوگوں کو. پیغام دینا مقصود تھا یہاں کے لوگوں کو کہ لوگوں اصل مسئلہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے. اور یہ اطاعت دیکھو میرے ابراہیم نے کیسے کی ہے. اپنے بیٹے پہ چھری رکھنے پہ ذرا بھی ہچکچایا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں پر سے کیا ہے دمبا اتار دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے حضرت ابراہیم نے سر کے ساتھ اس سینگوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ لگا دیا تھا, اور تقریباً زمانہ اسی کعبۃ اللہ کے دروازے پہ وہ لٹکتا رہا تھا. پھر اس کے بعد سوکھ گیا تھا تو لوگوں نے نکال لیا. تو یہ عظیم عظمت کی اس قربانی کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو ایک نظریہ دیتا ہے, ایک دعوت دیتا ہے کہ تمہیں سوچ بنانی ہے. اپنی کیا سوچ؟ میری سوچ اپنی کچھ نہیں,
اللہ کا حکم میری نظریہ، میرا سوچ اور میری خواہش ہے، اس کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ یہی ہے مقصد قربانی کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہی ہے نظریہ قربانی کا جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ اب بقیہ جو کم چند منٹ رہ گئے ہیں اس میں احکامات بھی سن لیجئے، کیونکہ کیا ہے بات مکمل ہو جائے۔ قربانی سب سے پہلے کن جانوروں کی ہے؟ اونٹ کی، اونٹنی کی، گائے، بائل، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، یہ 8 اصناف ہیں جن کو 4 اصل کر دیں گے تو 4 نر اور مادہ مل کے ہیں، 8 ہیں۔ اونٹ، اونٹنی اونٹ کی ایک قسم ہو جاتی ہے، اسی طرح بیل اور گائے، گائے کی ایک قسم ہو جاتی ہے، دمبا، دمبی مل کے ایک قسم ہو جاتی ہے، بکرا، بکری مل کے نر و مادہ ایک۔ 8 اصل میں 4 جانور ہیں، ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ سب سے معزز ترین قربانی اونٹ کی ہے، پھر اس کے بعد گائے کی ہے، پھر اس کے بعد دمبے کی ہے، پھر اس کے بعد بکرے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی وقت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، وقت سے پہلے کر دیں گے قربانی گوشت کے لیے ہوگی، اسی طرح وقت کے بعد کریں گے تو وہ بھی تمہارے اپنے گوشت کھانے کے لیے ہوگی، قربانی کا ثواب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں، یعنی وقت کے ایام میں، وقت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، نماز کے بعد آپ کے اس کے بعد کے 2 دن یا اس کے بعد کے 3 دن، یعنی 11، 12، 13 کے شام تک، یا 11، 12 اور 10، 12 کے شام تک، یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں جن میں اگر کوئی جانور اللہ کی قربت کے لیے کیا جائے تو قربانی کا ثواب ملتا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو ان ایام تشریق کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان 3 دنوں کے اندر اللہ کی خوشنودی کے طور پر قربانی کرنا ہے۔ اور یہ قربانی کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں اس کے خون کا ایک قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے۔ بعض روایات اس کی بھی تائید کرتے ہیں کہ پل صراط میں جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، یہ قربانی کی سواریاں ہی تمہیں کام آئیں گی، تم یہاں اچھی قربانی کی ہوگی، اس کو اور بہتر بنا کے تمہارے لیے وہاں سواری کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ جاؤ جاؤ اس پہ چڑھو اور فوری طور پہ جنت پہنچ جاؤ۔ یہ وہ پل ہے، یہ وہ پل ہے، صرف جہنمی اس پہ پار نہیں ہوں گے۔ یہ عجیب بات سن لیجئے، یہ وہ پل ہے جس پہ صرف جہنمی نہیں جائیں گے بلکہ جنتی ہی جانا پڑے گا اس کو، کیونکہ یہاں سے گزریں گے تو جنت ہے، یہ راستہ ہے، یہ پل ہے جس کے اوپر سے گزرے بغیر کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنتی بھی یہاں سے جانا ہے، تو وہاں پر بھی تمہاری یہ قربانیاں کام آئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے وسعت دی جن کو اور پیسے کی بخیلی کی وجہ سے انہوں نے قربانی نہیں کی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے مسجد اور ہمارے عیدگاہ کو بھی وہ نہ آئے، یعنی اتنی شدید نفرت کی ہے، گویا کہ تم عیدگاہ بھی میرے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، فلا یقربن مصلانا۔ تو یاد رکھ لیجئے، استطاعت ہو، حیلے بہانے کریں گے اللہ کو معلوم ہے، ہاں واقعتاً نہیں ہے استطاعت یہ اور بات ہے، لیکن استطاعت ہو پھر بھی نہیں کریں گے، مجھے قرض ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تو یاد رکھ لیجئے بہانے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نہیں ٹال سکتے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام بہانوں کو اور تمام سوچ کو اور علم کو، اللہ تبارک و تعالی سینوں کے جو کچھ راز ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے۔ تو یہ قربانی ان دنوں کے اندر کرنا ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ کیا ہے، ایک جانور بھی کر سکتے ہیں، اگر کئی لوگ شیئر کر کے کرنا ہے تو وہ اونٹ اور گائے ہے۔ گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن دمبا اور بکرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک فرد کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے ادا کر دی جائے گی۔ اور اس میں کیسے ہو تو یاد رکھ لیجئے، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو،
सिंग टूटे हुए ना हो, यानी पैदाइशी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऐबदार ना हो, मरीज ना हो, लागर ना हो कि जिसके अंदर कोई चर्बी ही ना हो। अल्लाह के रसूल ने 5 चीज़ें बताई हैं, ये अगर नहीं है तो आपकी कुर्बानी सही है। जिसके अंदर कानापन, लंगड़ापन और इसी तरह मरीज या ऐसा लागर के जिसके अंदर कोई चर्बी ही नहीं है, देखने में क्या है बिल्कुल लागर लगता है, तो ऐसी कोई कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए जायज़ नहीं है। बकिया जो कुछ हैं वो चीज़ें क्या हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेता है। तो छोटे मोटे जो कुछ चीज़ें बदलाव के तौर पे दिखती हैं इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 4 बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर, जानवर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात ये समझ लीजिए, कुर्बानी कैसे हो। कुर्बानी के जानवर को आप ले जाएं तो सबसे अफजल चीज़ तो वो है कि आप जब कुर्बानी कर रहे हैं तो आप ही उसकी कुर्बानी करें। और औरत के लिए भी जायज़ है, अगर बेपर्दगी ना हो तो अपने हाथ से कुर्बानी कर सकती है, कोई मसला नहीं है। अगर ना है तो अपने शौहर या अपने भाई के लिहाज से कोई और से करवा सकती है। और मर्द भी वही करना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, अपने वकील मुकर्रर कर सकते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा में किया था कि ख़ुद तो 60 पर 3 काटे थे ऊँट और वकील बना दिया था बकिया के लिए हज़रत अली को कि तुम मेरी तरफ से काट दो। तो ये मसला क्या है, वकील बना सकते हैं, कोई दूसरा भी कर सकता है, लेकिन खुद करना अफजल है। कैसे की जाए, अच्छी तरह तेज़ कर ली जाए छुरी को, फिर इसके बाद बकरे को क़िबला रुख उल्टा दिया जाए, अगर कुछ पानी वगैरह पिलाना है, आराम पहुंचाना है पहुंचा दीजिए, फिर इसके बाद तेज़ छुरी को लेकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, सबसे मुख्तसर दुआ है, अगर इसके बगैर आप छुरी चला देंगे तो आपके लिए ज़बीहा ही हराम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर तो बिल्कुल शर्त है, बगैर अल्लाह के इस्म से काट दिया जाए तो वो आपको खाना भी जायज़ नहीं है। तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर सबसे कम तर है। अगर आपको पूरे सुन्नत के तरीके से आपको दुआएं पढ़ना आती हैं तो वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में ये दुआ यूं पढ़नी है कि ये जज्बे की अक्कासी है, आपके जज्बे का इजहार है, जो हज़रत इब्राहीम ने बाज़ मौक़े पे किया था। वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ अल्लाह, मैं पूरे एक सुई के साथ तेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। जो तू कौन है, पूरी कायनात का बनाने वाला है बगैर मिसाल के। फतरस समावाति वल अर्द, फतरा कहते हैं बगैर मिसाल के, बगैर मटेरियल, बगैर मिसाल, बगैर मटेरियल के बनाने वाले को खलका, बगैर मटेरियल और बगैर मिसाल के। बिल्ली को देख के बिल्ली नहीं बनाया, शेर को देख के शेर नहीं बनाया, बगैर कोई मिसाल के बनाया है तो वो फतरा है कि फतरस समावाति वल अर्द, तूने बगैर कोई मिसाल के कायनात को बनाया, आसमान और ज़मीन को बनाया। हनीफन, और एकसू हो के मैं तेरे तरफ आ गया। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनआम की आखिरी आयतों में से है। कितना बेहतरीन प्यारा कौल है। कहा कि ऐ अल्लाह, मेरी नमाज, इन्न सलाती व नुसुकी, ये कुर्बानी, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती, मेरी हयात, मेरी ज़िंदगी, मेरा मौत, मेरा मरना, मेरा जीना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब का सब तेरे लिए है, जो कायनात का रब है। मैं जीता हूँ तो तेरे लिए, मरता हूँ तो तेरे लिए, तेरे नाम पे, यहाँ कुछ करता हूँ तो तेरे लिए। तो ये है असल मुसलमान की ज़िंदगी की अक्कासी। तो वो ये दुआएं, ये आयतें पढ़ते हुए फिर कहें कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, कि अल्लाह इसको कबूल कर ले मेरी तरफ से। अगर अहलो अयाल की तरफ से कहे तो आप कहें कि तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती, अल्लाह मेरी और मेरे अहले अयाल की तरफ से, तमाम की तरफ से मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ, उर्दू में भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के आपको ज़ुबह कर देना है तेज़ छुरी के साथ। ये नहीं कि आधा करना है, आड़ाई करना है, फेरा कितना लगाना है, कितना कम हो सके उतने कम फेरे के अंदर ज़ुबह कर देना है, ताकि वो शहरक कट जाए और उसमें से खून निकल जाए पूरा पूरा। और जब जानवर ठंडा हो जाए तो फिर उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुख्तसर से अहकाम है जो हो सकते हैं, जो यहाँ पे 10 मिनट में मैंने बयान कर दिए। कोई सवालात हों तो आप कर ले सकते हैं। ये था मुकम्मल मकसद के साथ कुर्बानी का एक नज़रिया जो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम की सीरत की रोशनी में हमें देना चाहता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें, अल्लाह तबारक
تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ اپنے خواہشات کو مول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم نے جس طرح اللہ کی اطاعت کی، اسی طرح ہمیں بھی مطیع و فرما بردار بنا دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔